अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्पेशल फोर्स या कमांडोज़ की पहचान बहादुरी, महारत, पेशा वराना सलाहियत, जदीद हथियार और उनकी मुश्किल तरीन ट्रेनिंग है। ये स्पेशल फोर्स या कमांडोज़ स्पेशल हालात में मैदान जंग में उतारे जाते हैं। स्पेशल फोर्स अक्सर तब इस्तेमाल की जाती है जब आर्म फोर्सेस से हालात कंट्रोल न हो पाए, इंतहाई ख़तरनाक हालात हो या फिर कोई सीक्रेट मिशन हो। वैसे तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्पेशल फोर्सेस के नाम और काम उन ममालिक की ज़रूरियात के मुताबिक होते हैं, मगर इस फोर्स के जवानों की अहम तरीन ज़िम्मेदारियों में दहशतगर्दों से लड़ना, दुश्मन फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतहाई जाराना वार करना, जासूसी करना, अपने मुल्क के हामियों की हिफाजत करना और मुखालफिन को हलाक करना वगैरह वगैरह होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं दुनिया की कुछ जानी मानी स्पेशल फोर्सेस के बारे में आपको बताऊंगा, मगर इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को प्रेस कर दें। SAS इंग्लैंड। इस स्पेशल फोर्स को स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS भी कहा जाता है। SAS 1941 को कर्नल डेविड स्टेलिंग ने नाजी जर्मनी फोर्सेस के ख़िलाफ़ दूसरी जंग अज़ीम में बनाई थी। इस फोर्स का हर फौजी जवान बरतानिया की मशहूर ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 और MI5 से भी जासूसी की ट्रेनिंग लेता है। SAS की ट्रेनिंग इंतहाई सख्त होती है और SAS की ट्रेनिंग के मॉडल को दुनिया के कई ममालिक फॉलो करते हैं। बिलाशुबा ये यूरोप की नंबर 1 स्पेशल फोर्स है। SAS ने दूसरी जंग अज़ीम में सिर्फ 15 महीनों में जर्मन फ़ौज और इत्तेहादियों के 250 जहाज़ तबाह किए, दर्जनों असला डिपोज़, फ़ौजी साजो सामान की सप्लाई के लिए इस्तेमाल में रेलवे लाइन्स, कई मवासलाती निज़ाम तबाह किए, जबकि दुश्मन की बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसान किया था। SAS का मशहूर मिशन मई 1980 में ईरानी काउंसिल खाने को हमलावरों से आज़ाद कराना था। साउथ किंगस्टन लंदन में वाक़े ईरानी काउंसिल खाने में 6 मुसल्लह अफराद घुसे और 26 अफराद को यरगमाल बना दिया। 5 दिन के मुसलसल नाकाम मुज़ाकरात के बाद SAS के कमांडोज़ ने बिल्डिंग की छत से बरास्ता बिल्डिंग की खिड़कियों से अंदर घुसे और सिर्फ 17 मिनट में 6 मुसल्लह हमला आवरों में से 5 को हलाक कर दिया और 1 को ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया। SSG पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप, इसका दूसरा नाम ब्लैक स्ट्रोक्स भी है। ये ग्रुप 1956 में कायम किया गया। SSG का मयार SAS और अमेरिकी स्पेशल फोर्स के हम पल्ला है। SSG ट्रेनिंग में 36 माइल्स का मार्च 12 घंटों में तय करना, 5 मील 50 मिनट में तय करना है, जबकि 75 घंटे भूखे रहना और 23,000 फुट की बुलंदी से फ्री फॉल जंप करना भी है। ये स्पेशल फोर्स दुनिया की बहादुर तरीन और सख्त जान फोर्स है। SSG के लिए रूस के सदर के मशहूर एजाज़ी अल्फाज ये भी हैं कि अगर मेरे पास पाकिस्तानी SSG और रूसी हथियार हों तो मैं दुनिया को फतह कर सकता हूँ। SSG को मेजर जनरल रैंक का अफसर लीड करता है। SSG के मिशन की बात की जाए तो लिस्ट बहुत ज़्यादा है और वक्त कम, मगर मुख्तसरन बताता चलूँ तो APS पेशावर में जब TTP दहशतगर्दों का हमला हुआ था तो SSG की माया नाज अल ज़रार यूनिट ने कोई कमांडो एक्शन करके सैकड़ों जानें बचाईं। 26 अक्टूबर 2009 को पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर यानी GHQ रावलपिंडी में दहशतगर्दों ने हमला करके 39 लोगों को यरगमाल बना दिया, जिसके बाद SSG ने एक कामयाब ऑपरेशन करके 39 लोगों को बाहिफाजत बचा लिया, जबकि सारे दहशतगर्दों को टर्मिनेट कर दिया गया। SSG के जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान से लेकर सियाचिन के पहाड़ों पर कामयाब मिशनों की कमाल दास्तानें हैं।
SSG کے اکثر جوان ریٹائرمنٹ کے بعد ISI کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان آرمی میں SSG کی 8 سے 10 بٹالین ہیں۔ SSG کے لیے میں آئندہ وقت میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو پاکستان SSG کے جوان سے بھی ملواؤں گا۔ نیوی سیل امریکہ۔ یہ اسپیشل فورس 1962 کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے بنوائی۔ نیوی سیل کی ٹریننگ کا دورانیہ 30 مہینے کا ہے، جس میں نیوی سیل کے جوان کو ہر قسم کے خطرات سے لڑنے کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ ٹریننگ میں جوان کو 5 منٹ کے لیے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جوان کو اس مشکل حالات میں تیرنا سکھایا جاتا ہے۔ نیوی سیل کی ٹریننگ میں جوانوں کو کھلے سمندر میں 15 سے 20 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ فورس سمندر، ہوا اور زمین پہ لڑنے کی ماہر ہوتی ہے۔ نیوی سیل کا بجٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر آپریشن کر سکتی ہے۔ نیوی سیل کے ہتھیار بہت اعلیٰ اور جدید ہوتے ہیں۔ ہر مشن کے مطابق موزوں ہتھیار اور جہاز ان کے پاس ہیں۔ ان کے اکثر ہتھیار بدنام زمانہ اور پر اسرار جگہ ایریا 51 میں بنائے جاتے ہیں۔ نیوی سیل CIA سے کنیکٹڈ ہے۔ ان کے مشہور مشنز میں پاکستان ایبٹ آباد میں مبینہ اسامہ بن لادن کو کمانڈو آپریشن کے ذریعے ہلاک کر کے ان کی لاش کو واپس لے جانا ہے۔ الفا گروپ۔ یہ روسی اسپیشل گروپ KGB نے 1974 کو بنایا۔ یہ اسپیشل فورس روس کی حالیہ ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی FSB کے لیے کام کرتی ہے۔ الفا گروپ کا جوان بہت ماہر جنگجو ہوتا ہے۔ یہ کافی ہتھیار چلانے کے علاوہ خنجر سے بھی لڑ سکتا ہے۔ یہ بغیر کسی ہتھیار کے دشمن کو قابو کرنا اور ہلاک کرنے کے بھی قابل ہوتا ہے۔ اس گروپ کے ممبر اپنے مشن کی تکمیل کے حوالے سے بہت وحشی اور ظالم ہوتے ہیں۔ 23 اکتوبر 2002 کو چچنیا کے آزادی پسند گروپ کے 40 مسلح افراد نے بارود اور خودکش جیکٹوں کے ساتھ ایک روسی شہر کے پبلک تھیٹر پہ قبضہ کر لیا، جس میں 850 سویلین کو یرغمال بنا دیا۔ ناکام مذاکرات کے بعد کمانڈو ایکشن کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے الفا گروپ کو منتخب کیا گیا۔ الفا گروپ نے انتہائی مہلک کیمیائی گیس تھیٹر کی بلڈنگ میں چھوڑ دی، جس سے مسلح گروپ کے لوگ لڑنے سے مجبور ہو گئے اور ان کو نیم بے ہوشی کی حالت میں کمانڈو ایکشن کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کمانڈو ایکشن میں 40 چچن جنگجو ہلاک ہوئے، جبکہ 120 سویلین لوگ بھی ہلاک ہوئے۔ سیریت میڈیکل اسرائیل۔ اس اسپیشل فورس کا بنیادی کام انٹیلیجنس جمع کرنا ہے اور یہ فورس اسرائیلی بارڈر کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اس فورس کی ٹریننگ 1.5 سال ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی شاطر فورس مانی جاتی ہے۔ سیریت مقتل کا مشہور آپریشن بلیک تھنڈر بال ہے، جب فلسطینی آزادی پسند گروپ نے اسرائیلی جہاز اور درجنوں اسرائیلی لوگ ہائی جیک کر کے یوگینڈا لے گئے۔ تب اسرائیلی حکومت نے فیصلہ کیا کہ یوگینڈا میں گھس کر کمانڈو ایکشن کر کے اپنے لوگوں کو واپس لانا ہے، جس کے لیے سیریت مقتل کو یہ مشن سونپا گیا۔ اس فورس نے اسرائیل سے 4000 کلومیٹر دور یوگینڈا میں رات کو آ کر ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا، جس میں سارے ہائی جیکر گروپ کے ممبر ہلاک ہوئے، جبکہ لڑائی کے دوران 45 یوگینڈین آرمی کے جوان بھی ہلاک ہوئے۔ اس آپریشن میں 3 اسرائیلی یرغمالی بھی ہلاک ہوئے، جبکہ سیریت مقتل کے کمانڈوز نے جاتے جاتے یوگینڈا کے 11 MiG-21 اور MiG-17 تباہ کر دیے، تاکہ واپسی میں اسرائیلی کمانڈوز اور چھڑائے گئے مغویوں کا پیچھا نہ ہو سکے۔ اس فورس نے شام میں بھی ایک بہت خطرناک کمانڈو ایکشن کر کے شام کے اندر گھس کر شامی ایٹمی ہتھیاروں کو چوری کر کے اسرائیل لے آئے تھے۔ یہ مشن سیریت مقتل کے کمانڈوز نے شامی آرمی کی وردی پہن کر کیا تھا۔ ڈیلٹا فورس امریکہ۔ یہ فورس 1971 کو بنائی گئی، جبکہ اس کا آفیشیل اعلان 1997 میں کیا گیا۔ اس فورس کے آپریشن سیکریٹ نہیں بلکہ ٹاپ سیکریٹ ہوتے ہیں۔
اس فورس کے لیے امریکہ کے ہر عسکری ادارے میں سے قابل اور اہل لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ڈیلٹا فورس اتنی سیکرٹ کام کرتی ہے کہ امریکی CIA اور FBI کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ یونٹ صرف امریکی صدر کو ہی رپورٹ کرتی ہے۔ اس فورس نے افغانستان اور عراق میں بہت خونی مشنز کیے ہیں جن کی معلومات آن لائن بہت کم ہے۔ ان ٹاپ اسپیشل فورسز کے علاوہ انڈیا کی پیرا اسپیشل کمانڈوز، فرانس کی GIGN، شمالی کوریا کی اسٹارم کور، آسٹریلیا کی ایکو کوبرا بھی ہے، جن کے بارے میں جلد ہی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔